جب اس پہ منہ پر تھپڑ مار رہا ہوتا ہے تو رول آف لا وہاں ہوتا ہے؟ ایک انسان کی تحقیر و توہین، جسے اللہ نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، میں نے انسان کو کرامت دے کے خلق کیا ہے، ظالم ترین انسان کے منہ پر بھی تھپڑ نہیں مارا جا سکتا۔ یہ رول آف لا نہیں ہے، لا کو اپنے پاؤں تلے پامال کیا گیا ہے۔ اس وقت اس ملک کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اور رول آف لا کا نہ ہونا ہے، آئین پر عمل نہ ہونا ہے۔ میں نے دیکھا وہاں ہزاروں لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا۔ کہتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ فساد پیدا ہوتا ہے۔ فرعون کیوں بنا؟ اقتدار کی خاطر، کہ اسے اقتدار یہ تھا، ہر حال میں بچے لوگوں کے مار رہا تھا، ماؤں کے بچے جو بیٹا پیدا ہونا تھا خطرہ تھا، اس کو ذبح کر دو۔ نمرود کیوں بنا؟ چونکہ وہ پاور پالیٹکس کرتا تھا۔ یزید کیوں بنا؟ پاور پالیٹکس کرتا تھا۔ اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا، انہیں بازاروں میں پھرایا، رسول کی اولاد کو ذبح کیا، ان کے سر نیزوں پہ بلند کیے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ میں کبھی بھی اگر ڈرائیور ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کروں گا، میں راجہ ناصر، میں فاسق و فاجر ہوں، گناہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ قانونی مجرم تو ہوں ہی، خدا کا بھی مجرم ہوں۔ تو رول آف لا کہاں ہے ہمارے ملک کے اندر؟ آپ سارا دن دیکھتی ہیں، کیا پولیس والا جب پکڑتا ہے کسی کو، پکڑنا حق ہے اس کا، جب اس پہ منہ پر تھپڑ مار رہا ہوتا ہے تو رول آف لا وہاں ہوتا ہے؟ ایک انسان کی تحقیر و توہین، جسے اللہ نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، میں نے انسان کو کرامت دے کے خلق کیا ہے، ظالم ترین انسان کے منہ پر بھی تھپڑ نہیں مارا جا سکتا۔ یہ رول آف لا نہیں ہے، لا کو اپنے پاؤں تلے پامال کیا گیا ہے۔ اس وقت اس ملک کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اور رول آف لا کا نہ ہونا ہے، آئین پر عمل نہ ہونا ہے۔ میں چند دن پہلے میں چمن گیا تھا، چمن بارڈر پر گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں ہزاروں لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا۔ کہتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ ادھر رہتے ہیں، بارڈر سے زمینیں ادھر ہیں، ان کا آنا جانا تھا، روزگار بھی لگا ہوا تھا، انہیں کہا گیا پاسپورٹ بنواؤ اور ویزے لگوا کے آؤ جاؤ۔ حالانکہ میں نے سنا کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر ہے، وہاں پر ایک ٹریول لیٹر ملتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے جس پر وہ آتے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے، گرمی میں سردی میں، ان کی آواز کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ رول آف لا ہے؟ کوئی سن رہا ہے ان کی بات؟ اور لا کس لیے ہوتا ہے؟ سموتھ موو کرنے کے لیے، ہرڈل کھڑے کرنے کے لیے نہیں لا بنایا جاتا، قانون نہیں بنایا جاتا، وہ لا چلتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قانون شکنیں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ ایسا لا بناتے ہیں جو افراد کو دیکھ کر، چند لوگوں کو دیکھ کر بناتے ہیں، تو وہ لا قانون آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے، عدل آئے، انصاف آئے، کسی کو نہ کوئی جج تکلیف دے سکے، نہ کوئی سپاہی، نہ کوئی کیا اسے کہ جس کے پاس بھی اختیار ہے۔ دیکھیں پاور کا مس یوز کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ میڈم، میں نے جو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، میں آئی آر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود فلسفے کا استاد بھی ہوں، میں فقہ کا بھی استاد ہوں، پڑھاتا رہا ہوں۔ جب پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سیاست کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ اقتدار کے اصول کی خاطر جو سعی و تلاش کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں آپ لوگ۔ اقتدار کے اصول کی خاطر جب اقتدار ہدف بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے، یہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ فرعون کیوں بنا؟ اقتدار کی خاطر، کہ اسے اقتدار یہ تھا، ہر حال میں بچے لوگوں کے مار رہا تھا، ماؤں کے بچے جو بیٹا پیدا ہونا تھا خطرہ تھا، اس کو ذبح کر دو۔ نمرود کیوں بنا؟ چونکہ وہ پاور پالیٹکس کرتا تھا۔ یزید کیوں بنا؟ پاور پالیٹکس کرتا تھا، اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا، انہیں بازاروں میں پھرایا، رسول کی اولاد کو ذبح کیا، ان کے سر نیزوں پہ بلند کیے۔ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے کہا تو حسین کو قتل کر، تجھے رے کی حکومت دوں گا۔ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر پالیٹکس پاکستان کا آئین، یہ پاور پالیٹکس کو پاکستان کا آئین ممنوع قرار دیتا ہے۔ آپ کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس امانت ہے۔ دیکھیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ اس کا ولی ہوتا ہے، اولاد کا ولی باپ ہے۔ اللہ نے کہا کہ باپ ولی ہے اولاد کا۔ کب تک ولی ہے؟ جب اولاد کے جو انٹریسٹ ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اگر اولاد کے انٹریسٹ کو وائلیٹ کرے، نقصان پہنچائے، اس کی ولایت اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، امانت ہے ہمارے پاس، الیکٹڈ ممبروں کے پاس امانت ہوتی ہے وہ پاکستان کے ان کے آئین کے تحت۔ میں عرض کروں کہ ہم لبرل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر۔ پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں اللہ کی حکومت، منتخب
صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر حکم اللہ کا چلے گا, حکومت اللہ کی ہوگی. اسی لیے آپ نے کہا قرآن و سنت سپریم ہے, اس لیے آئیڈیالوجیکل کونسل بنائی گئی ہے. تو اقتدار جس کے پاس آتا ہے اس کا مالک نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگواتی ہے تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے. ججز کو استعمال کرتی ہے, جس کو بھی استعمال کرتی ہے, یہ پاور پالیٹکس کی وجہ سے کہ اقتدار اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے اور ملک تباہ ہو جائے, ٹوٹ جائے, برباد ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں, پاکستان کا آئین جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کریں. اقتدار امانت ہے, ہم مالک نہیں ہیں, نہ ہمارے بچوں کو مل سکتا ہے نہ اولاد کو مل سکتا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے. اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں, اس کا مس یوز کریں, اس پاور کا جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس, تو ہم اس صلاحیت سے ساقط ہو چکے ہیں. ہم غاصب ہیں اس وقت, اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم جو دیکھتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو بولتے ہیں, جو فکر کرتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں میڈم. لہٰذا پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے. آج جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں, کوئی بھی ہے بے گناہ ہے, پی ٹی آئی کے ہیں, عمران خان صاحب ہیں, یا کوئی اور بھی ہیں, جو بھی بے گناہ ہے, وہ نون لیگ کا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے, کسی بھی پارٹی کا ہے, یا کسی پارٹی کا نہیں ہے, مظلوم ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں, ہم ان کے لیے بولیں. یہاں سے شروع کریں. جب ہم عوام کے لیے بولیں گے, لوگ ہمارے لیے بولیں گے. اگر ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے, ہم چیخنا شروع کر دیں, لیکن عوام چیخ کر گلے ان کے بیٹھ جائیں, ان کی آواز نہ سنے, وہ ہمارے لیے نہیں بولیں گے, ڈیٹیچ ہو جائیں گے. اور جس حکومت کے ساتھ, جن لوگوں کے ساتھ عوام نہ ہو, پھر وہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ایران میں پریزیڈنٹ 2-3 دن پہلے وہ ان کی شہادت ہو گئی. آپ دیکھیں کل سے آج تک کتنی دنیا ان کے جنازے میں ہے, انسان حیران رہ جاتا ہے. وہ شخص ایک دن چھٹی نہیں کی 3 سال میں, اس نے ویکینڈ کے اوپر وہ عوام میں جاتا تھا, مظلوم محروم علاقوں میں جاتا تھا, ان سے ملتا تھا, اور پھر عوام کے ساتھ تعلق ہے. انہوں نے 28 جون کو within 50 days نئے صدر کے انتخابات کی تاریخ طے کر دی ہے. جو عوام سے جڑے ہوتے ہیں, نہ انتخاب سے بھاگتے ہیں, نہ عوام سے ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں. اگر ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے, ہم کوئی چھٹی نہیں کریں گے, جائیں گے, ہم سب جائیں, ہم سینیٹرز ہیں, ہم جائیں بلوچستان کے مظلوم اور محروموں کے پاس, انگیج کریں ان کو, ہاریوں کے پاس جائیں, مزدوروں کے پاس جائیں, پچھلے ہوئے کچلے طبقے کے پاس جائیں, انہیں انگیج کریں. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کے لیے لڑیں گے, مریں گے, وہ ہمارے لیے بھی اٹھیں گے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, پاکستان آگے بڑھ جائے گا. آج اس حال میں پہنچ چکا ہوا ہے, یہ پاور پالیٹکس کا نتیجہ ہے. پاور پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے. پاور پالیٹکس کی وجہ سے یہاں پر کھلواڑ کھیلا گیا ہے, آئین کے ساتھ, دستور کے ساتھ, عوام کے ساتھ, اور آج بھی کھیلا جا رہا ہے. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مولانا ادریس کی شہادت کے بعد پورے ملک میں کرام مچ گیا ہے, اور دوسری طرف آج علامہ ناصر عباس نے قومی اسمبلی پہنچتے ہی سب کو ہلا کر رکھ دیا. ایسی تقریر کی کہ صدیوں یاد رکھی جائے گی.